اللہ کے نام سے جو بہت محبت کرنے والا، بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بخل یا کنجوسی یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے جس کی کسی اور کو ضرورت ہے اور آپ کے پاس وہ فالتو پڑی ہے، لیکن آپ اس چیز کو دوسروں کو نہیں دیتے، یعنی کہ وسائل یا سامان کو بچانے کی ضرورت سے زیادہ خواہش، دونوں مادی یعنی روپیہ، پیسہ، کھانے پینے کی چیزیں، اور غیر مادی مثال کے طور پر علم، کتاب یا دانش، لیکن یہ فضول خرچی کے برعکس ہے، اور سخاوت درمیانی راستہ ہے۔ سخاوت کا مطلب فضول خرچ نہیں ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کبھی اپنا سارا سامان صدقے میں اور خیرات میں نہیں دیا۔ کچھ ماہرین نفسیات کا خیال ہے کہ کنجوسی اور خود غرضی کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کنجوسی کا تعلق عدم تحفظ، محرومی اور مادی چیزوں سے محبت ہے۔ اب اگر کوئی صوفی یہ کہتا ہے تو ہم اس کی بات نہیں سنتے، اور بعض شخصیت کی کچھ اقسام جیسے وسواسے یعنی OCPD والے لوگ بڑے کنجوس لوگ ہوتے ہیں۔ بچپن کے تجربات کی وجہ سے ہم میں سے اکثر عدم تحفظ کے احساس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ زیادہ تر معاشروں میں اسے ایک منفی خصوصیت سمجھا جاتا ہے۔ قدیم یونانی ثقافت میں سب سے زیادہ قابل نفرت کنجوس شخص کو سمجھا جاتا تھا۔ تمام روایات کہتی ہیں کہ دوسرے تمام گناہ انسانی کمزوری کی علامت کے طور پر قابل معافی ہیں، سوائے تکبر اور کنجوسی کے، صرف اس لیے کہ کنجوس وہ ہوتے ہیں جن پہ اللہ نے اپنا فضل کیا ہو اور وہ ناشکراپن کرتے ہیں۔ لفظ کافر کا ایک مطلب ناشکرا بھی ہے۔ کنجوسی نفرت اور رسوائی کا سبب بنتی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ محبت، مہربانی اور سخاوت ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ کنجوس لوگ نہ صرف خود کو نعمتوں سے محروم کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ معاشرے کی ترقی کے لیے وسائل کے مستقل بہاؤ کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ کنجوس لوگوں کو پہچاننا بہت آسان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لینے والے ہوتے ہیں، دینے والے نہیں ہوتے۔ فرض کریں کہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کے لیے باہر کسی ریسٹورانٹ میں ہیں۔ جب کھانے کا بل آتا ہے تو کچھ لوگ باتھ روم میں غائب ہو جاتے ہیں اور کچھ کو بیوی کی کال آ جاتی ہے کہ فوراً گھر آ جاؤ، ایمرجنسی ہے۔ وہ چیک لینے کے بجائے ہمیشہ آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ وہ اپنا سامان خریدنے کے بجائے آپ کا سامان ادھار لیتے ہیں، اپنے پیسے استعمال نہیں کرتے۔ اگر وہ قرضہ لیتے ہیں تو واپس نہیں کرتے۔ اگر کوئی چیز آپ سے لیتے ہیں اور اس کو نقصان پہنچاتے ہیں تو کوئی متبادل پیش نہیں کرتے ہیں۔ جب فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے تو ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہر لین دین کی پیمائش اور وزن کرتے ہیں، مالیاتی بھی اور انسانی بھی۔ ہاں، کنجوسی صرف پیسے کے بارے میں نہیں ہے، یہ دوسروں کے ساتھ وقت گزارنے، ان پر توجہ دینے اور حتیٰ کہ ان کی تعریف کرنے میں بھی ہو سکتی ہے۔ اسلام ایک معاشی
نظام کے لیے ایک تفصیلی فریم ورک فراہم کرتا ہے جس میں معاشرے کے اندر دولت کے بہاؤ پر خصوصی زور دیا گیا ہے. یعنی یہ نہ ہو کہ دولت صرف چند لوگوں کے پاس ہی اکٹھی ہو کر رہ جائے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن تم میں سے بعض بخل کرنے والے ہیں. جو کوئی بخل کرتا ہے وہ اپنی جان کے خلاف کرتا ہے. اللہ بے پرواہ ہے اور تم مسکین ہو. مزید فرمایا، اور وہ لوگ جو کنجوسی کرتے ہیں یا جو اللہ نے ان پر نعمت دی ہے اسے روکتے ہیں، ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. اور مزید فرمایا کہ بخل بری چیز ہے، اور جس چیز کے بارے میں وہ بخل کریں گے وہ قیامت کے دن ان کی گردنوں میں باندھ دی جائے گی. اور یہ بھی کہ لوگ اپنے نفس کی بیماری کی وجہ سے بخل کرتے ہیں. صوفیہ کہتے ہیں کہ بخیل کا دل محبت سے خالی ہوتا ہے. بدھ مت میں کنجوسی، جسے پالی زبان میں مچاریہ کہا جاتا ہے، روحانی ترقی کی راہ میں ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے. مایا کی محبت ہے نا، یعنی دوسروں کے ساتھ اپنے احساسوں یا لذتوں یا خوشیوں کو بانٹنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرنا، اور اسے لالچ کی ایک شکل سمجھا جاتا ہے. اسی طرح ہندو بھی اس طرح کے نظریات پر یقین رکھتے ہیں. عیسائیت میں کنجوسی کو ایک گناہ کبیرہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، خاص طور پہ جب یہ خود غرضی یا دوسروں کے لیے محبت کی کمی سے پیدا ہوتی ہے. بائبل سخاوت اور دان پن کی اہمیت پر زور دیتی ہے. دے دو اور تمہیں دیا جائے گا. اور پھر مزید ہے کہ اور خدا ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خوش مزاج ہوں، سخی ہوں اور دوسروں سے محبت کرتے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کنجوس اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے. ایک اور حدیث کے مطابق بخل ایک شدید بیماری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو بخل سے بچاؤ کیونکہ اس نے تم سے پہلے کی قوموں کو تباہ کر دیا ہے. در حقیقت جدید اسکالرز نے تجویز کیا ہے کہ کنجوسی یا بخل ایسی بیماری ہے جو واقعی قوموں کو تباہ کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بنیادی ڈھانچے، تعلیم اور سماجی تحفظ کے جال جیسے اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کی کمی ہوتی ہے، جو بالآخر طویل مدتی ترقی اور خوشحالی میں رکاوٹ بن سکتی ہے. جب کوئی معاشرہ اجتماعی فلاح و بہبود پر انفرادی دولت جمع کرنے کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں نیشنل پروگریس متاثر ہوتی ہے اور معاشرتی عدم مساوات جنم لیتی ہے. اب یہ جو مغرب میں اتنی آوازیں اٹھ رہی ہیں آج کل کیپٹلزم کے خلاف اور ایلان مسک، مارک زکربرگ اور جیف بیزو کے خلاف، تو اس کی وجہ یہی ہے، چند لوگوں کا بخل، کارپوریشنز کی کنجوسی. چونکہ اسلام ایک منصفانہ اور ترقی پسند معاشرے کی تشکیل پر بہت زور دیتا ہے، اس لیے کسی مسلمان کو بخل کرنا مناسب نہیں. کنجوس انسان جہنم کی راہ کا مسافر ہے. بخل حقیقت میں دولت سے محبت کا اثر ہے جو انسان کی توجہ دنیا کی طرف مبذول رکھتا ہے
اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ خدا کے ساتھ محبت کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر یہ آدمی اکیلا رہ جاتا ہے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین کے بعد حوازین کا مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو ایک شخص ان کے سامنے کھڑا ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے مجھے دینے کا وعدہ کیا تھا۔ فرمایا، تو نے سچ کہا، جو پسند کرتے ہو تم لے لو۔ اس نے کہا، میں 80 بھیڑوں کے ریوڑ بماس کے چرواہے کے ساتھ جاتا ہوں۔ فرمایا، لے جا، یہ تیرے ہیں، بے شک تیرا فیصلہ کتنا آسان ہے۔ اور مزید فرمایا، اور پھر وہ عورت تھی جس نے حضرت موسیٰ کو یوسف کی ہڈیوں تک پہنچایا اور اپنا انعام مانگا۔ وہ زیادہ فیصلہ کن اور فیصلہ کرنے میں بہت مضبوط تھی۔ حضور نے فرمایا، اس عورت نے کہا کہ تو مجھے میری جوانی لوٹا دے اور مجھے اپنے ساتھ جنت میں داخل کر دے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد ایک کہاوت بن گئی کہ دیکھو، یہ آدمی تو اس سے بھی زیادہ کنجوس ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صرف بھیڑیں اور ان کا چرواہا مانگا۔ مشہور صوفی حارث کو عام طور پر حارث الحافی کے نام سے جانا جاتا ہے، یعنی ننگے پاؤں والے۔ حارث الحافی کہتے ہیں، کسی کنجوس کی غیبت کرنا گناہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ رسول پاک کی خدمت میں ایک عورت کی تعریف کی گئی کہ وہ دن کے روزے رکھنے اور رات کو نماز کے لیے کھڑے ہونے کی عادت رکھتی ہے۔ مزید بتایا گیا کہ لیکن وہ کنجوس ہے۔ آپ نے فرمایا، پھر اس میں کون سی بھلائی ہے؟ ابن ماس کے مطابق دل سخیوں سے محبت کر سکتا ہے چاہے وہ نافرمان کیوں نہ ہو، اور دل کنجوس کو ناپسند کرتا ہے چاہے وہ کتنے ہی عبادت گزار کیوں نہ ہوں۔ ابن معتزز کے مطابق جو شخص لوگوں سے اپنی دولت بچاتا ہے وہ لوگوں سے اپنی عزت نہیں بچاتا۔ کہتے ہیں کہ ابن زکریا نے ابلیس کو اس کی اصل صورت میں دیکھا اور پوچھا، اے ابلیس، یہ بتا کہ تجھے سب سے اچھے لوگ کون لگتے ہیں اور سب سے برے لوگ کون لگتے ہیں؟ ابلیس نے کہا، مجھے سب سے زیادہ محبوب بخیل مومن ہے اور مجھے سب سے زیادہ ناپسند غنی کافر ہے۔ وجہ پوچھی تو اس نے کہا، اس لیے کہ بخیل کی دوزخ کے بارے میں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، یعنی وہ تو دوزخ کا ایندھن بنے ہی بنے، لیکن جو کافر ہے، بھٹکا ہوا ہے، ظالم ہے لیکن سخی ہے، تو مجھے ڈر رہتا ہے کہ اللہ اس کی سخاوت کی وجہ سے کہیں اس جنت میں ہی نہ بھیج دے۔ کنجوسی اور لالچ ایک گھر میں رہتے ہیں، چاہے اب آپ اسے دل کہہ لیں۔ ہمارے دل ایک کشتی کی طرح ہیں جو بیچ گہرے سمندر میں ہے اور منجدھار میں ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ ہمارے دل کی کشتی کو ہلکا کر دیتے ہیں تاکہ کشتی کنارے لگے۔ تو کشتی کو بھنور سے بچانے کے لیے اپنا اضافی بوجھ تو اتارنا پڑتا ہے، یعنی لالچ دنیا سے محبت ہے، اٹیچمنٹ، اور کنجوسی کا بوجھ چھوٹی سی بات ہے، اور یہی اصل بات ہے کہ جو شخص اپنا مال اپنی عزت کے لیے ریاکاری کی وجہ سے خرچ نہیں کرتا بلکہ اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی جو کشتی ہے وہ چلتی رہے گی، وہ تیرتی رہے گی۔ یعنی کسی کو اللہ کی رضا یا مخلوق کی محبت کے لیے
5 روپے دینا بہت ہے اس بات سے کہ آپ کسی کو کروڑوں اربوں یا کھربوں دیں تاکہ لوگ آپ کو سخی کہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، کسی کو ملنے والی نعمتوں کے بدلے میں نہیں بلکہ صرف اپنے رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، تو پھر اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا۔ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ اپنی جاگیر پر جا رہے تھے۔ ان کا گزر کھجوروں کے ایک باغ کے پاس سے ہوا اور وہاں ایک سیاہ فام غلام کام کر رہا تھا۔ جب غلام کا لنچ بریک کا ٹائم ہوا تو اس کے مالک نے اس کی طرف روٹی کا ایک ٹکڑا پھینکا۔ یہ دیکھتے ہی ایک کتا بھونکتا ہوا باغ کے اندر آ گیا اور غلام کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ غلام نے روٹی کے اس ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا کتے کے آگے ڈال دیا۔ کتے نے اسے کھا لیا اور پھر انہی بھوکی آنکھوں سے روٹی کو دیکھا۔ غلام نے ایک اور ٹکڑا پھینک دیا اور اس نے کھا لیا۔ پھر اس نے تیسرا ٹکڑا پھینک دیا اور اس نے اسے کھا لیا۔ جب عبداللہ نے اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اس سے پوچھا، اے بندہ خدا، تیری روزی کتنی ہے؟ اس نے کہا، صرف وہی جو تم نے دیکھی۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تو پھر تو نے کتے کی بھوک کو اپنی بھوک پر ترجیح کیوں دی؟ اس نے کہا، ہمارے علاقے میں کتے نہیں ہوتے، لگتا ہے یہ کہیں دور سے آیا ہے اور یہ بھوکا ہے، تو مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں تو یہ کھا لوں اور یہ کتا بھوکا رہے۔ انہوں نے پوچھا، تو پھر تو آج کیا کرنے جا رہا ہے؟ اس نے کہا، میں آج اپنا پیٹ خالی چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تاہم ہمیں یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام نام ہے توازن کا، بیلنس کا، اعتدال کا۔ تو سخی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ضروریات کو نظر انداز کر دیں۔ سخاوت یہ ہے کہ اپنا سرپلس دوسروں میں تقسیم کریں۔ صوفی پھر وہی بات دہراتے ہیں کہ لیکن مال رزق حلال ہو تو۔ اسلام سخاوت کی اس حد تک حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک کی بنیاد ہے جو زکوٰۃ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عربی میں زکوٰۃ کی اصطلاح کا مطلب دل کی تطہیر ہے، دل کی صفائی، اور اس کا مطلب ہے اپنے سال بھر کے خرچوں کے بعد جو کچھ بچتا ہے اس کا 2.5% حکومت کو دیں تاکہ وہ معاشرے کے تمام ضرورت مند افراد کی مدد کریں، اور پھر اس کا کچھ حصہ حکومت چلانے کے لیے بھی استعمال ہو سکتا تھا۔ حضرت ابو بکر جیسے ٹھنڈے دماغ کے خلیفہ نے بھی ان لوگوں سے جنگ کی جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ اس لحاظ سے زکوٰۃ ایک چیریٹی ٹیکس ٹائپ کی چیز تھی۔ یہ ایک مقرر قابل حساب رقم ہے۔ اسلام میں سخاوت کی ایک اور شکل بھی ہے جسے صدقہ کہا جاتا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ صداقت ہے، یعنی جو کچھ خدا کی رضا کے ارادے سے اور فراغ دلی سے اور بغیر کسی دباؤ کے اور بغیر کسی دنیاوی حصول کی تمنا کے لیے دوسروں کو دیا جاتا ہے وہ صدقہ ہے۔ اور صدقے کی تعریف بہت وسیع ہے۔ صدقہ کوئی چھوٹی چیز بھی ہے، جیسا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا، یا پھر کوئی عمل جیسے کسی بزرگ مرد
یا عورت کو سڑک پار کروا دی یا سڑک پر پڑی رکاوٹ کو وہاں سے ہٹا دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کنجوسی مت کرو اور نہ فضول خرچی، کھاؤ اور پیو لیکن حد سے زیادتی نہ کرو۔ کنجوسی کا تریاق صدقہ اور خیرات ہے، تو آئیں ہم سب اپنے اندر جھانکتے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی کنجوسی کا لیول چیک کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے لنک میں کنجوسی کا سوال نامہ استعمال کریں اور ہمارا فرض بات کو واضح بیان کر دینا ہے۔